الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. رواه الترمذي في أبواب الزهد. آج سے جنازہ کے احکام و مسائل روزانہ بعد نماز عشاء 5 منٹ میں شروع ہو رہا ہے. صرف 5 منٹ میں روزانہ جنازہ کے تعلق سے احکام و مسائل ہم جانیں گے، جس کا جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو آج سے درس شروع ہو رہا ہے اور یہ پہلا درس ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں سے اپنی بات کو شروع کریں گے کہ بیماری اور اسلام، اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے. چونکہ بہت سارے لوگوں کا جو انتقال ہوتا ہے وہ کسی مرض اور بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے کسی بیماری میں گرفتار ہوئے، چند دنوں تک علاج معالجہ چلتا رہا اور کچھ ہی دنوں میں موت کی خبر سامنے آ گئی. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر بیمار رہے ہوئے یا بیماری میں مبتلا ہوئے بھی ان کا انتقال ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے بیمار ہوتے ہیں اور اس کے بعد انتقال کر جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ نہیں کیا یا شریعت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں ان لوگوں کے خلاف بولتے ہیں جو کسی مرض اور بیماری میں مبتلا ہو کر کے انتقال کرتے ہیں. بعض لوگ تو فیصلہ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری برائیاں کی تھیں، بہت سارے گناہ کے کام کیے تھے، اسی لیے ان گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی میں دیکھیے مرنے سے پہلے اس شخص نے اس طرح سے اپنے انجام کو پا لیا. تو یاد رکھیے کسی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا ہے، ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا کسی کے بارے میں فوراً کمنٹ کر دینا یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص بیمار ہو کر کے مرتا ہے تو اس کے بارے میں تو شریعت نے خوشخبری سنائی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ انتقال ہونے سے پہلے بیماری میں مبتلا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو اس بیماری کو مرض الوفات کہا جاتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وفات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دن تک بیمار رہے. اس طرح سے آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات سے پہلے چند دن تک بیمار رہے. اس طرح عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ انتقال سے پہلے انسان بیمار ہوتا ہے، تو لہٰذا اسے کوئی ایسے شخص اور دوسرا نام نہ دے دے. اگر کوئی شخص کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور ایسی مہلک بیماری جس کا کوئی علاج نہیں اور لا علاج بیماری ہے، پھر بھی اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کمنٹ کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو عقیدہ توحید پر رہتے ہوئے اگر وہ بیمار ہوتے ہیں اور اسی بیماری میں انتقال کرتے ہیں تو یہ بیماری ان کے لیے خیر لے کر کے آتی ہے. یعنی اس شخص کے گناہ یہیں پر جھڑتے ہیں اور اس شخص سے پورے گناہ کو وہ بیماری جھاڑ دیتی ہے. تو لہٰذا ایک مومن کی زندگی میں اگر بیماری لاحق ہو تو یہ گناہوں کے مٹنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. جیسا کہ
سنن ترمذی کی جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں اسے سزا دے دیتا ہے، یعنی اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ آخرت میں اسے سزا نہ دے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے شر اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو اللہ روک لیتا ہے۔ ایک انسان بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہوں اور مرنے سے پہلے اگر وہ اس دنیا میں سزا نہ پائیں تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شر اور برائی کا ارادہ کیا ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری سزا اس شخص کو دے۔ اور جو شخص دنیا میں سزا پالے تو یہ بالکل بہت ہلکا اور آسان ہوگا، لیکن اگر آخرت کی جو سزا ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی۔ لہٰذا اچھے مومن کی یہ نشانی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری سے نواز دیا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو بیماری ہے یہ ان کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی ہیں، لہٰذا ہمیں ایسے شخص کے بارے میں خوشخبری سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا بیماری اور اسلام کا تعلق یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے جو مومن اور موحد ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اگر بیماری آئے تو یہ ان کے لیے خیر بن کر کے بیماری آتی ہے، لہٰذا کوئی شر کے تعلق سے کمنٹ نہ کریں۔ یہ آج کا میرا پہلا درس ہے، اس طرح سے کنٹینیو انشاءاللہ ایک مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، آخر تک جنازے کے پورے مسائل ہم جانیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔